اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ پاک، اے غفور الرحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔ یا اللہ پاک، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، سب کے گھروں میں اس ماہ مبارک مہینے میں سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمانا۔ یا اللہ پاک، غیب سے روزی کے دروازے کھول دینا اور سب کو اپنی کامیابی نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، بیماروں کو شفا یاب کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، جو پریشان حال ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا اور پرصراط پہ ثابت قدم رکھنا۔ یا اللہ پاک، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، ان پہ رحم عطا فرمانا۔ یا اللہ، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، آمین ثم آمین۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوک سے دلوں کو روشن کرو، بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کے خلاف جہاد کرو، بھوک کے ذریعے ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اس لیے کہ اس میں وہ اجر ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو حاصل ہے۔ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں۔ جس نے اپنے پیٹ کو بھرا وہ آسمان فرشتگان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس نے عبادت کی حلاوت بھی کھو دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تاکہ اپنے رب کی عبادت کی حلاوت پاؤں، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے سیر ہو کر نہیں پیا، اس لیے کہ مجھے اپنے پروردگار کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسیار خوری سے عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ جب انسان زیادہ کھائے گا تو اس کا بدن بھوجل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ نیند طاری ہو جاتی ہے، اس کے اعضاء میں تساہل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر محض نیند ہی میں لگا رہے تو وہ گرے ہوئے مردار کی طرح ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے منقول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، نیند اور کھانے میں کمی کرو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ جس نے یہ دو کام زیادہ کیے وہ قیامت کے روز نیک اعمال سے تہی دامن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کھانے پینے کی کثرت کر کے دلوں کو نہ مارو، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جیسے پانی کی کثرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے یا تباہ ہو جاتی ہے۔ بعض سوالین نے یہ مثال دی ہے کہ میدا ہنڈیا کی طرح ہوتا ہے جس سے دل ابلنے لگتا ہے اور بخارات اس کی طرف آتے ہیں، چنانچہ بخارات کی زیادتی سے اس میں تکدر اور سیاہی آ جاتی ہے۔ بسیار خوری سے فہم و علم ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پیٹ بھرنے سے ذہانت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ابلیس ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہیں؟ اس نے کہا، یہ شہوات ہیں جن کے ذریعے میں بنی آدم کو شکار کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرے لیے بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا، نہیں، البتہ ایک شب آپ نے سیر ہو کر کھایا تھا تو میں نے آپ کو بوجھل کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اب یہ ضروری ہے کہ آج کے بعد کبھی سیر ہو کر نہ کھاؤں گا۔ ابلیس کہنے لگا، یہ ضروری ہے کہ آج کے بعد کبھی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں، یہ تو اس کا حال ہے کہ جس نے صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھایا اور جس نے زندگی بھر ایک رات بھی فاقہ نہیں کیا، وہ عبادت کیا کرے گا؟ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار انہوں نے جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی، اس رات کو ورد نہ ہو سکا اور وہ سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، کیا تمہیں میرے گھر سے بہتر گھر مل گیا ہے یا میرے پڑوس سے بہتر پڑوس مل گیا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تم فردوس پر نظر کرو اور پھر جہنم پر بھی ایک نظر کر لو تو آنسوؤں کے بجائے خون رونے لگو اور کپڑوں کے بجائے لوہا پہن لو۔ اللہ پاک ہم سب کو درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔
20واں روزہ بعد نماز فجر پنجم کلمہ استغفار 70 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر 7 سلام 17 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر آیت الکرسی 27 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب درود ابراہیمی 33 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نماز عشاء صلاۃ و حاجات 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد استغفار 300 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادتوں کو اور روزوں کو قبول فرما لے، آمین۔